سورہ ہود تعارف۔ سورہ ہود مکی ہے۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، سورہ ہود میں 123 آیات ہیں اور اس کے اندر رکوع 10 ہیں اور 1600 کلمات ہیں، 9567 9567 حروف ہیں۔ یہ سورت سورہ یونس کے بعد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ قوم عاد کا نہایت تاریخی اور اہم واقعہ اس سورت میں بیان ہوا ہے۔ تو اس قوم عاد میں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بھیجے، ان کا نام حضرت سیدنا ہود علیہ السلام۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا واقعہ گواہی کے طور پر سنایا گیا۔ مکہ والوں کے قریب چونکہ یہ بستی ہے، اس لیے عرب کے قریب ہے، تو بتایا گا تمہارے قریب ایسی ہستی گزری اور یہ واقعہ ہوا۔ انہوں نے اپنے نبی کی بے ادبی کی، تو وہ لوگ جب نبی کی بات کو نہیں مانی، نبی کی بات کا انکار کیا ان لوگوں نے، جب ان لوگوں نے توحید کا اقرار نہ کیا، شرک پر مصر رہے، اپنے مشرک آباء و اجداد کے کہنے پر چلتے رہے اور اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی اور توحید کا عقیدہ تسلیم نہیں کیا اور اب نبی کی تعظیم بھی نہیں کی، نبی کی گستاخی کی، تو بیک وقت دو بڑی بڑی گستاخیاں، ایک تو اللہ کی توحید کا اقرار نہ کیا اور دوسرا نبی کی تعظیم کا اظہار نہ کیا۔ اگر کوئی توحید کا اقرار کرے مگر تعظیم نبی کا اظہار نہ کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ توحید کا اقرار نبی کی تعظیم کے اظہار کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو سورہ ہود میں اس ایمان کے جلوے ظاہر کیے گئے ہیں اور اس میں انداز سورہ یونس سے بھی زیادہ سخت انداز ہے۔ میں نے بزرگان دین کے معمولات میں یہ بات پڑھی ہے کہ جو شخص، جو مرد یا عورت اس سورہ ہود کو، سورہ نبا کو، 30ویں پارے کی پہلی سورت کو اور 30ویں پارے کے اندر ایک اور سورت ہے سورہ تکویر کو، اور اس سورہ ہود کو جو شخص روتے ہوئے پڑھے یا پڑھتے وقت رونے جیسا منہ بنا لے اور اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں پر غور کرتا جائے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور کانپے، تڑپے اور ڈرے، اللہ کا خوف کرے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی اس ادا پر، اگر اس شخص کے اوپر عذاب لکھا ہوا بھی ہے کہ خدا اس پہ عذاب کرے گا، تو اس سورت کو سننے کی برکت سے اللہ پاک اس سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر اس کا نام جہنم والوں میں بھی لکھا ہوا ہے تو اس سورت کو سننے کی برکت سے اس کا نام، اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے اس کا نام جہنم والوں سے مٹا کر جنت والوں میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سورت بڑی برکتوں والی ہے اور اس کے اندر بڑا خوف ہے اور بڑا ڈر بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب آپ بوڑھے بوڑھے لگتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں آقا۔ صحابہ اکرام نے حضور کی صحت مبارک کو جب دیکھا کہ کچھ ڈھل رہی ہے تو صحابہ نے ادب سے عرض کیا، حضور کچھ لگتا ہے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو حضور نے جواب میں روتی ہوئی آنکھوں سے، چشمان مقدس ڈبڈبا گئی، فرمایا اس سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود پڑھتے تھے اور پھر حضور کی آہیں نکلتی تھیں۔ یہ سورت بڑی عظیم سورت ہے۔ اس کے اندر یہ بھی بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی واقعہ اس میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس میں ہے۔ اسی طریقے سے تو لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکی،
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، وہ عذاب الہی سے نہ بچ سکا، تو اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ جو پیغمبر کے گھر والے بھی اگر ہوں، اگر وہ پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کو پیغمبر کے ساتھ جو خون کا رشتہ ہے وہ رشتہ ان کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی عالم کا بیٹا ہے، کسی پیر کا بیٹا ہے، کسی ولی کا بیٹا ہے، کسی بزرگ کا بیٹا ہے، لیکن بد عمل ہے، بد عقیدہ ہے اور بد مذہب ہے، تو اس کو اس پیر کا بیٹا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھ لینا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر کوئی سید زادہ بھی ہے، کوئی سید زادی بھی ہے، تو اگر وہ اپنے نبی کے طریقے پر نہیں چلتی اور اپنے نبی کے عقیدے پر نہیں ہے، بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے اور بد عمل ہے، تو پھر اس کو اس کا سید ہونا نہیں بچائے گا۔ یہ بات یاد، یہ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، ایمان ٹھیک نہیں، اگر ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے، پھر اگر کھوٹے عمل بھی ہیں تو کام آ جائے گا، پھر کام ہوگا، پھر نسبت کام آئے گی۔ کھوٹے عمل ہوں، عقیدہ کھرا ہونا چاہیے، عقیدہ کھرا ہے، عمل اگر کھوٹے بھی ہیں تو پھر کام ہو جائے گا۔ عقیدہ کھرا نہیں ہے تو عمل کتنے بھی اگر اچھے ہیں تو نسبت کام نہیں آئے گی۔ نسبت اس وقت کام آتی ہے جب عقیدہ پکا ہو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی گھر والی، مگر عذاب سے بچ نہ سکی، اس کے اوپر عذاب آیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کا بیٹا، کتنا قریبی رشتہ ہے بیٹا ہونے کا۔ تو آج جو سید زادے ہیں یا سید زادیاں ہیں، آل رسول ہیں، وہ 1500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو ذرا تصور کریں، نبی کی پہلی پشت ہے اور وہ نبی کے ساتھ نبی کے گھر والی ہے، تو گھر والی کا کتنا قرب ہوتا ہے نبی کے ساتھ۔ آپ سوچو، لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، مگر کیا ہوا؟ دونوں کے تعلقات، بیٹا جو تھا وہ منافق تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے آتا تھا تو کلمہ پڑھتا تھا، بڑا ادب کا اظہار کرتا تھا، اور نوح علیہ السلام کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ بھی جا کے بیٹھتا تھا، گستاخوں کے ساتھ بھی تعلق تھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہو لیس من اہلک، اے نوح اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ اندر سے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، گستاخوں کے ساتھ، بے ادبوں کے ساتھ، نبی کے گستاخوں کے ساتھ، نبی کے بے ادبوں کے ساتھ اس کا اندر سے رابطہ تھا، اس لیے آج یہ عذاب سے نہیں بچے گا۔ تو اس میں وہ لوگ سوچ لیں جو گستاخوں اور بے ادبوں سے تعلقات رکھتے ہیں، تو یہ وہ سوچیں کہ بے ادبوں اور گستاخوں کی دوستی کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ دوستو، ان کی دولتوں سے مرعوب نہ ہو، ان کی شکلوں پہ نہ جاؤ، ان کے عملوں پہ نہ جاؤ۔ جتنے بھی گستاخ ہیں انبیاء کے، وہ کسی کام کے بھی نہیں ہیں، نہ دنیا کے ہیں نہ آخرت کے ہیں۔ جس طرح کعبے میں پڑے ہوئے لات اور منات وہ بت کسی کام کے نہیں تھے، اسی طرح یہ چلتے پھرتے لات اور منات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب اور گستاخ ہیں۔ اس لیے اگر قریب کا رشتہ ان بے ادبی کی وجہ سے کنعان کو کام نہیں آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کام نہیں آیا، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی کو کام نہیں آیا، تو اگر آپ سید حضرات نے اگر بے ادبی اور گستاخوں سے تعلقات رکھ لیے یا عقیدہ خراب کر لیا تو پھر سید ہونا آپ کے بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے سادات کرام کو بڑا خیال رکھنا چاہیے، اپنا عقیدہ درست رکھیں، بے ادبی اپنے عقیدے میں نہ لائیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں اگر ظاہر کرتے ہیں، نام کے ساتھ سید کیوں لکھتے ہیں؟ اسی لیے لکھتے ہیں کہ لوگ پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے تو لوگ ادب کریں گے۔ سید ہونے کا ادب کرواتے ہو تو سید ہونے کا حق بھی ادا کرو، یہ طریقہ کار اختیار کرو کہ جو عقیدہ رسول پاک نے دیا اس عقیدے پر عمل کرو، توحید پر عمل کرو، رسالت کے عقیدے پر عمل کرو، ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالکتب کا اظہار کرو۔ تو یہ اپنے عقیدے میں سچے ہو جاؤ، اپنے عمل کو کھڑا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سورت کے فیضان سے ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں کما حق ہو اپنے دلوں میں خشیت، خوف الہی، سچا ادب، اللہ کا ادب، اللہ کے رسول کا ادب اپنے سینے میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سورہ ہود رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سورہ ہود رکوع نمبر 1 ترجمہ. کنز الایمان. یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں. پھر تفصیل کی گئیں حکمت والے خبردار کی طرف سے کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں. اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، تمہیں بہت اچھا برتنا یعنی فائدہ دے گا، یعنی فائدہ اٹھانا دے گا ایک ٹھہرائے وعدہ تک، اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا. اور اگر منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں. تمہیں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تمہیں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. سنو، وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں یعنی منہ چھپاتے ہیں کہ اللہ سے پردہ کریں. سنو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے. بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے. اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا. سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کس کا کام اچھا ہے. اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے یہ تو نہیں مگر کھلا جادو. اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہے. سن لو، جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور انہیں گھیرے گا وہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے. سورہ ہود رکوع نمبر 1 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع سورہ ہود کے آغاز میں اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کی شان بیان کی. فرمایا کتاب احکمت آیاتہ. الف لام را اس کے شروع میں ہے، وہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کی اصل مراد اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. کتاب احکمت، کتاب جس کی آیتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں. اللہ 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 اللہ. احکمت آیات، قرآن کی ہر آیت، قرآن کی ساری آیات حکمت سے بھری ہوئی ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں، علم اور حکمت اگر سیکھنا ہے تو قرآن کی بارگاہ میں آ جاؤ. قرآن حکمت بھی سکھاتا ہے اور علم بھی سکھاتا ہے. حکمت سے مراد وہ حکمت نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ جو حکیموں ڈاکٹروں کے پاس نسخے ملتے ہیں اور حکیم جو حکمت کرتے ہیں یعنی کہ جو طبیب طبابت کرتے ہیں اس کو حکمت نہیں کہتے. وہ حکمت بمانا وہ بھی حکمت اس طرح ہے کہ وہ حکیم پرانے زمانے کے جو حکیم ہوا کرتے تھے وہ مریض کو دیکھتے اور اس کو بہانے سے دوا دیتے تھے اور کچھ دیر اس کو نصیحت اور واعظ بھی کرتے تھے. تو دوا کا بہانہ ہوتا اور بات ایسی کرتے تھے کہ باتوں باتوں میں ہی وہ مریض ٹھیک ہو جاتا، اس کا مرض دور ہو جاتا اور پھر وہ سمجھتا کہ دوائی بہت اچھی دی تھی، دوائی کی وجہ سے ٹھیک ہوا ہوں. حالانکہ وہ خود نگاہ ڈالتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے تو اللہ پاک فضل و کرم سے انہیں شفا دیتا. تو وہ دوا کی حکمت استعمال کرتے تھے، حقیقتاً نگاہ کو استعمال کیا کرتے تھے. یہ پرانے زمانے. اس بنا پر جو ہے نا آج کے دور کے حکیم بھی جو پڑیاں دوائیاں دیتے ہیں، کیپسول دیتے ہیں، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ حکیم ہی لکھتے ہیں اور حکیم ہی کہتے ہیں. اور حکمت اس لحاظ سے ایک مشہور پیشہ بھی ہو گیا ہے. اس پیشے کا یہاں پر تعلق نہیں ہے. قرآن مجید نے اس کے حوالے سے بات نہیں کی. مطلب آپ سمجھو کہ قرآن مجید آپ کو دوائیاں بنانے کا طریقہ سکھائے گا یا قرآن مجید آپ کو حکیم بنائے گا. نہ، یہ حکمت سے مراد ہے وہ دانش، وہ عقل جو انسان کو گمراہی سے بچا لے، اس عقل اور اس دانش کو جو انسان کو اپنے نبی کی پہچان کرائے، وہ دانش، وہ عقل، وہ سمجھ جو انسان کو عقیدہ توحید بتا دے، وہ عقل، وہ دانش، وہ سمجھ، وہ بصیرت، وہ نور بصیرت، وہ نور ہدایت جو انسان کو عالم بالا کی طرف رہنمائی دے، جنت اور دوزخ پر یقین دلائے، قیامت پر یقین دلائے، ملائکہ پر یقین دلائے. وہ نور بصیرت جو ہے نا قرآن اسے حکمت کہتا ہے. اور پھر حکمت قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ پاک نے حکمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو فرمایا کہ وہ حدیثیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان ہے نا اس کو بھی حکمت فرمایا. تو کتاب احکمت آیاتہ، لوگوں یہ وہ کتاب ہے جو مصطفیٰ کریم کی حدیثوں سے بھری ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ تم حضور کی حدیثوں کو چھوڑ کر اس کتاب کو سمجھنا چاہو تو نہیں سمجھ سکو گے. تمہیں یہ کتاب اگر سمجھنی ہے تو مصطفیٰ کریم کے در پہ چلے جاؤ، مصطفیٰ کریم کی حدیثوں پہ غور کرو، حضور کے فرمانوں پہ غور کرو گے تو تمہیں یہ قرآن سمجھنے میں آ جائے گا. گویا کتاب و احکمت آیاتہ، گویا قرآن کے لیے حکمت ضروری ہے. اور قرآن الحمدللہ خود بھی حکمت والا ہے اور خود بھی بصیرت والا. یہ ساری تفسیریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کی جو مفسرین کرام نے کی ہیں. ثم فصلت، حکمت سے بھی بھری ہوئی ہیں، اس کے باوجود ان آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا. دیکھو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جی فرعون کا واقعہ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار قرآن مجید میں آئے گا، آپ سنیں گے. حضرت آدم علیہ السلام والا واقعہ کئی بار آئے گا، آپ سنیں گے. کئی واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر، کئی آیات ہیں ان کو بار بار. تو اس سے مراد یہ کہ تفصیل کر دی گئی، اس کو سمجھا دیا گیا. ہر مرتبہ ایک نیا نقطہ آپ کو اس میں سے ملے گا. من لدن حکیم خبیر، یہ بھی یاد رکھنا یہ قرآن جس کی طرف سے آیا ہے وہ خود حکیم خبیر، وہ حکمت والا اور خبر والا ہے. حکیم اور خبیر یہ بر وزن فعیل ہے، اور بر وزن فعیل صفت مشبہ کے اوزان میں سے ہے. اور عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز صفت مشبہ کے اوزان میں ہو اس کے اندر بیک وقت فاعل اور فعال دونوں معنی پائے جاتے ہیں. کام کرنے والا بھی اور کام کروا سکنے والا بھی، دو معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو حکیم خبیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اس کی طرف سے آیا ہے جو خود بھی سب کچھ جانتا ہے، خود بھی سب کچھ خبردار ہے ہر چیز سے، اور جسے چاہے اسے حکمتوں اور خبروں سے آگاہ بھی فرما دیتا ہے. اس خدا کی طرف سے جب یہ آیا ہے تو پھر یہ بڑی بڑی کرامتیں، بڑی بڑی رحمتیں، بڑی بڑی عقل، بڑی بڑی دانش، بڑی بڑی نصیحت اور بڑی بڑی بصیرت لے کر آیا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بصیرت، سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. لوگوں زندگی میں کبھی بھی
کسی کو خدا نہ سمجھنا، صرف اللہ کو اپنا خدا سمجھنا. تمہارا مالک اللہ، تمہارا معبود اللہ، تمہارا مقصود اللہ، تمہارا مطلوب اللہ، تمہارا سب کچھ جو تم سمجھو کہ اس سے بڑی عزت کائنات میں کسی کی نہیں نا. جب جس کی بھی عزت کرو کرتے جاؤ کرتے جاؤ، لیکن جہاں عزتوں کی انتہا ہو جائے وہاں سے آگے عزتوں کی بڑی عزت والا اپنے اللہ کو سمجھنا، اپنے اللہ کو سب سے زیادہ عزت دینا. پھر جیسی عزت اللہ کی کرو، پھر ویسی عزت کسی اور کی نہ کرنا. سجدہ اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرنا. اللہ کو الہ کہنا ہے، اللہ کے علاوہ پھر کسی کو الہ نہیں سمجھنا. یہ سب سے بڑی دانش ہے، یہ سب سے بڑی حکمت ہے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر. اب آپ اندازہ لگا لو، قرآن میں جہاں کہیں توحید کا ذکر آیا فوراً ساتھ رسالت کی بھی بات آئی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم رسولوں کو چھوڑ کر خدا کو ماننے والے ہو جاؤ، یہ تو بے ادبی اور گستاخی ہے. اسی ایک آیت کے اندر جہاں بہت بڑی دانش کی بات کی کہ اللہ کی بندگی کرو، ابھی وہ آیت ختم نہیں ہوئی، فرمایا اننی لکم منہ نذیر مبین. لوگوں میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قبل از وقت ہر خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بھی آیا ہوں، اور قبل از وقت اور بر وقت خوشیاں بھی سنانے کے لیے آیا ہوں. تو رسول کی بھی عظمت بتائی کہ لوگوں خدا کو تو اتنی بڑی عزت دو، لیکن یہ سمجھنا یہ ساری عزتیں جو ساری توحید کے عقیدے تمہیں ملے ہیں، یہ ساری تمہیں جو حکمتیں ملی ہیں، یہ مصطفیٰ کے وسیلے سے ملی ہیں. اس نبی کا بھی احترام نہ چھوڑنا. خدا کی توحید کا اقرار، نبی کی نبوت کی تعظیم کا اظہار، اس چیز کا نام ہے ایمان. اس چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف توبہ کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ جب تم توبہ کرو گے اور معافی مانگو گے، اللہ پاک تمہیں بہت اچھا برتنا یعنی فائدہ اٹھانا دے گا. استغفار کے حوالے سے میں انشاءاللہ آئندہ بھی اسی صورت کے اندر گفتگو آئے گی، میں عرض کروں گا، لیکن یہاں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں استغفار کرنا. مولا معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں معافی مانگتی ہوں. خواتین بھی یا اللہ دن میں گھڑی گھڑی اللہ سے معافی، یا اللہ میں معافی مانگتا. اچھے کام کرو پھر بھی کہو یا اللہ معافی مانگتے، کہیں اچھے کام کرتے ہوئے بھی غلطی نہ ہو گئی ہو. برا کام ہو جائے تو پھر تو زیادہ معافی مانگو، یا اللہ یہ شیطان کی طرف سے ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں یا اللہ. برا کام ہو جائے تب بھی معافی مانگو، اچھا کام ہو جائے تب بھی معافی مانگو. کسی بات پر غرور مت کرو تم نے کوئی اچھا کیا ہے، نہ، اچھا کرانے والے نے کرا دیا ہے. جب تم اس طرح کی اپنے اندر کیفیت پیدا کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. تمہاری موت کی ہچکی تک میں تمہارے رزق میں برکت عطا کر دوں گا، تمہارے گھر بار میں برکت عطا کر دوں گا، تمہاری اولاد میں برکت عطا کر دوں گا، تمہارے خاندان میں برکت دوں گا، تمہارے روزی میں برکت دوں گا. تمہاری موت تک تمہیں برکت ہی برکت ملے گی، تمہاری روزی میں تنگی نہیں رہے گی اگر تم استغفار والے بن جاؤ. دوستو لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ پیر صاحب مفتی صاحب کوئی ایسا وظیفہ دے دیں روزی اچھی ہو جائے، بزنس اچھا ہو جائے. بابا قرآن پڑھو، قرآن تمہیں بڑے بڑے نقطے دیتا ہے، بڑے بڑے فیض دے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن گھر میں پڑھنے والے ہو جاؤ، روزانہ گھروں میں قرآن کی آواز آئے، روزانہ سویرے سویرے اٹھو قرآن کھولو. جب تم نے قرآن کھولنا چھوڑ دیا ہے تو پھر تمہارے لیے رزق کے دروازے بھی کھلنے بند ہو گئے ہیں. ارے رزق کی برکتیں تو تمہیں اس وجہ سے ملنی تھی کہ تمہیں جو نبی امانت دے کر گئے ہیں اس امانت کا خیال رکھتے. آج صبح اٹھ کر دفتروں کی جلدی ہوتی ہے، بزنس کی جلدی ہوتی ہے، حالات فٹافٹ یہ کرو وہ کرو، اچھا ناشتہ بناؤ، اچھا یہ کرو، اور بھاگم بھاگ. قرآن دیکھتا رہتا ہے کہ میں بھی اس گھر میں بڑا ہوں، میرا بھی کسی نے پوچھا کہ نہیں پوچھا، میرا بھی کسی. اچھا خان صاحب کے پاس جاؤ، بڑے صاحب کے پاس جاؤ، اس کو ناشتہ دو، اس کو یہ کرو، بڑے کا خیال کرو، امی کا خیال کرو، ساس کا خیال کرو، سسر کا خیال کرو، ابو کو دیکھو، مجھے دو، اس کو میرا خیال کرو، اس کا خیال کرو. ارے خدا کے بندے
سب کا خیال تو ہو رہا ہے اس گھر میں سب سے بڑا قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی طرف کوئی خیال ہی نہیں کر رہا ہے، تو کیا تمہارے گھر میں برکت آئے گی؟ تم نے سویرے سویرے اٹھ کر پہلی غفلت یہ کر دی کہ تم نے قرآن ہی نہیں کھولا اور اپنی دنیا کے کاموں میں لگ گئے ہو. کتنی بڑی نحوست تم نے خرید لی. اس لیے میری ماؤں بہنوں بچیوں آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، سننے والوں آپ کو بھی نصیحت ہے کہ میرے عزیزوں بھائیوں بزرگوں روزانہ قرآن کی خدمت میں حاضری دینے والے بن جاؤ. قرآن مجید کو اپنا بڑا بنا لو. قرآن مجید تمہارے گھر کا سب سے بڑا ہو جائے، تمہارے گھر کا سب سے بڑا عزت والا قرآن ہو جائے، بس پھر دیکھ لو تمہارے گھر میں کتنی برکتیں آتی ہیں. صبح سویرے سویرے خوشبو لگا کر قرآن کو کھولو، قرآن کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ بڑے پیروں کا پیر ہے، یہ بڑا ولی ہے، یہ بڑا مرشد ہے، یہ بڑا مربی ہے، یہ رہنما ہے، یہ عظیم ہے، یہ عظمت والا ہے. خدا کی عزت کی قسم یہ غنی اور بے پرواہ بھی ہے، اسے تمہاری پرواہ کوئی بھی نہیں. تم اسے پڑھو یا نہ پڑھو، اس کی کائنات میں عزت تو بلند رہے گی، لیکن تم اس کے ساتھ لگو گے تو یہ تمہاری ذلت کو بھی عزت میں بدل دے گا، تمہاری فقیری کو امیری میں بدل دے گا، اور تمہارے گھر کی تو بندشوں کو رکاوٹوں کو توڑ کر تمہارے گھر کے اندر برکتیں لے کے آ جائے گا. کہتے ہیں تعویذ نہیں ملتا، ارے قرآن سے بڑا اور کون سا تعویذ ہوگا؟ آؤ اس کی برکت حاصل کرو، پڑھو، اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. تو فرمایا جب تم یہ کرو اور اس کے ساتھ توبہ استغفار، اللہ جی معاف فرما دے، اللہ جی معاف فرما دے، توبہ اور استغفار والے ہو جاؤ، تو فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اللہ پاک تمہیں جتنی جتنی فضیلت والے ہوتے جاؤ گے تمہارا فضل تمہارے اوپر اللہ پاک فضل فرماتا چلا جائے گا اور تمہیں اللہ پاک بڑا بناتا جائے گا. تم قرآن کے ساتھ تو لگ کے دیکھو. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا میرے قرآن کی طرف سے، میرے محبوب کی طرف سے، میری توحید کی طرف سے منہ پھیر لیا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوگ قرآن سے منہ پھیرتے ہیں، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، پھر ان کو بتا دو کہ میں تمہارے اوپر بڑے عذاب کا خوف کرتا ہوں، بڑا عذاب آئے گا. اسرائیل کے اندر ایک میٹنگ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کل رات کو فراش شراب خانے کے اندر بیٹھیں گے اور اس شراب خانے کے اندر ہم بیٹھ کر قرآن مجید کی بے ادبی اور توہین کریں گے. استغفر اللہ العظیم. اب میں وہ سارا منصوبہ تو ان کا نہیں سنا سکتا ادب اور حیا کی وجہ سے. انہوں نے کیا کیا غلط حرکتیں کی ہیں. جس وقت وہ رات کو قرآن مجید کے صفوں کو انہوں نے پھاڑا، قرآن مجید کے ورقوں کو پھاڑا، آسمان سے ایک آگ آئی اور اس سارے شراب خانے سمیت ان سب کو اٹھا کر سمندر میں غرق کر دیا. وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے ساری کی ساری جگہ سمندر میں غرق ہو گئی. پھر انہوں نے عالمی میڈیا پر اس بات کو چھپا دیا، لیکن وہ تاریخ کے اندر موجود ہے وہ واقعہ، اور آ گیا کسی نہ کسی طرح پھر ورلڈ میں وہ بات پہنچ گئی. آج بھی جو لوگ قرآن مجید کی بے ادبی اور بے حرمتی کرتے ہیں ان لوگوں کو سزا ملتی ہے، سزا مل رہی ہے. اور مسلمان ہو کر قرآن سے غفلت کریں، کہے میں کلمہ پڑھنے والا ہوں حضور کا اور اس کے دماغ میں قرآن کی تعظیم نہ ہو اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے. کیسا مرد ہے اور کیسی عورت ہے وہ. لوگوں اگر آج حضور کا فیض پانا چاہتے ہو تو قرآن مجید ہے، اللہ کی بارگاہ سے کچھ پانا چاہتے ہو تو قرآن مجید ہے. اس کو منا لو، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ، یہ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے کہ یہ آیت جو ہے یہ اخنس بن شریق کے حق میں نازل ہوئی. بڑا میٹھی باتیں کرتا تھا، بڑا میٹھا شخص تھا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اندر سے بڑا منافق تھا، اوپر سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا، بڑی خوش آمد کی باتیں کرتا تھا. یا رسول اللہ آپ تو بڑے شان والے ہیں، بڑا معجزے ہیں آپ کے، حضور کیا بات ہے، آپ کا دین تو پھیل رہا ہے. بڑی خوش آمدیں کرتا تھا اور دل میں بغض اور عداوت چھپائے رکھتا تھا. اور وہ سمجھتا تھا کہ میرے بارے میں حضور کو کیا پتا،
میں حضور کے سامنے حضور کی نعتیں پڑھتا ہوں، ان کو کیا پتا لگتا ہے کہ میں اندر سے کتنا دشمن ہوں؟ اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے اس کو کھول کے رکھ دیا اور بتا دیا، لوگوں میرے محبوب کے بارے میں ایسا نہ سوچا کرو، اگر یہ دلوں کی نہیں جانتا، میں اس کا مالک ہوں، میں تو دلوں کی جانتا ہوں نا۔ تم میرے محبوب کے حضور بے ادبی نہ کرو، لیکن میں اپنے محبوب کو ہی بات کروں گا، تمہیں خود تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب، الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، اللہ سے پردہ کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اللہ کو بھی نہیں پتہ چلے گا، ایسے جھک کے بیٹھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اندر سے حضور کے دشمن ہوتے ہیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، وہ جس وقت پورے کا پورے ڈھانپ کر رضائیاں اوڑھ کر بھی لیٹ لیتے ہیں، لحاف اور بستر اوڑھ کر بھی جس وقت سو جاتے ہیں نا، اس وقت بھی ان کے جسم کی ایک ایک چیز میرے سامنے ہوتی ہے، بدن کا بال بال رونگٹا رونگٹا میرے سامنے ہوتا ہے۔ کس چیز کو چھپاتے ہیں مجھ سے؟ میں نے ان کو بنایا ہے۔ میرے محبوب کا ادب نہیں کرتے؟ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو چھپاتے ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے اور جو سب کے سامنے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ اب غور کرنا ذرا، اس آیت کے اندر شان مصطفیٰ بھی ہے اور شان خدا بھی ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں، انہو بے شک اللہ علیم بذات الصدور، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، حکیم خبیر، پہلے بتا چکا ہوں۔ بروزن فعیل، جو بروزن فعیل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاننے والا بھی ہے اور آگاہ کر سکنے کی شان دینے والا بھی ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، اللہ وہ ہے جو خود دلوں کی بات جانتا بھی ہے اور جسے چاہے، جس سے پیار کر لے، جسے اس کی مرضی آئے، اسے دلوں کی بات پہ آگاہ بھی کرنے کی شان والا ہے۔ اب فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، لوگوں زمین کے اندر کوئی بھی چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ذمہ کرم پر جس کا رزق نہ ہو۔ لوگوں کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها، اللہ کو معلوم ہے ایک جانور چل رہا ہے نا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ اب کہاں جا کے ٹھہرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں جانوروں کے بھی ٹھہرنے کے مقام جانتا ہوں۔ چوپایوں کے زمین پر کوئی چیز چل رہی ہے نا، تو مجھے یہ پتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا، کہاں پلٹے گا، کہاں آخری دم اس کا نکلے گا، مجھے تو ہر چیز پتا ہے اس کی پہلے سے۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مسلمانوں میں حضرت صدر الافاضل کے تفسیر کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد ہے۔ تو لوح محفوظ کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ لوح محفوظ کسے کہتے ہیں؟ وہ تختی جس کے اندر سارے انسانوں کی اور ساری کائنات کی تقدیریں اللہ نے لکھی اور لکھ کر اس کو محفوظ کر دیا ہے، اس کو ایک جگہ پر رکھ دیا، محفوظ کر دیا۔ وہاں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتے حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، وہ محفوظ ہے۔ اور کائنات کی سب انسانوں کی تقدیریں اور ہر انسانوں کا مقدر لکھ دیا ہے، پہلے سے وہاں پر موجود ہے۔ تو فرمایا وہ سب کچھ اللہ پاک نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ تو جس نے پہلے سے سب کچھ لکھ دیا ہے تم اس سے چھپاتے ہو؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ وہی باتیں بار بار اللہ پاک دہرا رہا ہے کہ غور کرو ذرا اس بات پہ۔ میں تو کن فیکون کر کے اچانک کسی چیز کو بنا دوں تب بھی اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، اور جبکہ میری شان یہ ہے کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا ہے۔ اب یہ دن سے کیا مراد ہے؟ اس وقت جو آسمان ہی نہیں تھا تو سورج کہاں سے تھا؟ جب سورج ہی نہیں تھا تو رات اور دن بھی نہیں تھے، جب رات اور دن بھی نہیں تھے تو پھر کس کو اللہ نے دن کہا ہے؟ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ پھر کون سا دن تھا؟ اب یہ وہ چیز ہے، یہیں پر ہماری اوقات سامنے آ جاتی ہے کہ ہمیں کیا پتا اللہ نے ایک دن سے کیا مراد لی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا۔ تو پھر اس لیے اللہ کی بندگی کرو۔ کان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا۔ لیبلوکم، اب یہ بات اس نے کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے۔ کون ہے جو ان باتوں کے پیچھے لگ جاتا ہے؟
وہ جی پانی پر اللہ کا عرش تھا، اچھا 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ ان باتوں میں نہ پڑو، بس ایمان لاؤ. آزمائش یہی ہے کہ تم ایمان لاؤ، جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا یا اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. زیادہ اندر گہرائی میں جانے کی عقل تمہاری نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے. ایکم احسن عملا، آزمائش یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ تم میں سے کون کون اچھے عمل کرتا ہے. تو اس طریقے سے نصیحت اور واعظ کی گئی اس رکوع کے اندر. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور قرآن مجید کی تعظیم ہم سب کو نصیب فرمائے.